إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. الحمدللہ جون 1986 سے اس مسجد میں ہمارا دروس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور الحمدللہ ہم نے سیرت کو ہی اپنا موضوع بنایا ہے اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، جو ہمیں دروس ملتے ہیں، جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں، وہ تمام ہمارا موضوع رہی ہیں اور انشاءاللہ العزیز رہیں گی، اس لیے کہ سیرت ہی قرآن حکیم کی بنیاد ہے اور سیرت ہی قرآن حکیم کا موضوع ہے۔ افراد کی سیرت، قوموں کی سیرت اور قوموں کے عروج و زوال میں ان کے کردار اور ان کی سیرت کا جو حصہ رہا ہے وہ بھی قرآن حکیم میں بہت واضح ہے اور یہی ہمارا موضوع رہا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق جو کچھ بھی گزرتا ہے وہ سب کچھ آپ پہ گزرا۔ آپ نے بچیاں بیائی بھی اور بچیوں کو دفنایا بھی، آپ نے بچے کو گھڑتی بھی دی اور بچے کو قبر بھی دی۔ آپ پہ دکھ سکھ، خوشی اور غمی کا ہر مرحلہ گزرا۔ آپ کے اقارب شہید بھی ہوئے، غریب بھی تھے، آپ نے شادی کی اور بیویوں کے حقوق سے متعلق جو بھی ذمہ داریاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتی تھی وہ بدرجہ اتم پوری کر کے دکھائیں، اور یہی ہم سے مطلوب بھی ہے، اسی کا ہم کو سبق بھی دیا گیا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ نبی کہ جس کی اپنی سیرت اور سچائی کی بنیاد پر قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب مانا گیا، اللہ کا کلام مانا گیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور چونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس چیز کی گواہی آپ کے دشمن بھی دیتے تھے، لہذا اس سچ کو مانے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
اور یہی سیرت لے کر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں آپ نے اپنی بات رکھنے سے پہلے، اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے اپنی سیرت کو ان کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے مجھے کیسا پایا؟ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے کوئی صفا مروہ جہاں ہم کرتے ہیں، جہاں سے شروع کرتے ہیں ہم، اس وقت پہاڑ تھا، کوئی صفا کہلاتا تھا، اس کو اوپر سے بھی کاٹا گیا ہے حاجیوں کی آسانی کے لیے، اور نیچے سے زمین اونچی بھی کی گئی ہے جس پہ ہم صحیح کرتے ہیں اور پالش کی گئی ہے۔ اس کے ایک جانب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، اور جو لائبریری کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور غالباً اب اسے مٹا دیا گیا، اور دوسری جانب بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ والی جانب پہ لوگ کھڑے تھے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ گھڑ سوار لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے، سچ جان لو گے؟ وہ کہنے لگے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی لشکر سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت صفا پہ نہ عمارت تھی نہ دیوار تھی، اوپن سامنے دونوں پہاڑیوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان اوپن سپیس تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کے کہنے کی بنیاد پر ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ سے کبھی بھی ہمیں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آپ نے ہمیشہ سچ کہا، ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے اور آپ کی بات کو ہم تسلیم کریں۔ وہ نبی جس کے کردار کی گہرائی اور گہرائی، اس کی ڈیپتھ اور اس کی ویڈتھ دشمن تسلیم کرتے ہیں، ورنہ قرآن حکیم پہ کوئی اللہ کی مور نہیں لگی ہوئی۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو اس پہ کوئی جبرائیل کے دستخط نہیں تھے، صرف آپ نے کہا یہ اللہ کا کلام، اور آپ کا کہنا چونکہ مدلل تھا آپ کے کردار کی وجہ سے، کوئی انگلی نہیں اٹھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی لاجیکل بات ہے، بہت بڑی دلیل ہے یہ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں یہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا باپو ہے، یہ ہے تمہارا باپ، یہ تمہارے ابا جان، اور ہم اس کے کہنے سے، اس عورت کے کہنے سے اس کو اپنا باپ مان لیتے ہیں، اور ساری زندگی کی کمائی اس کے قدموں میں لوٹا دیتے، اس کا احترام کرتے، حالانکہ وہ عورت جو ہماری ماں ہے اس سے ہمیں ڈھیروں دفعہ جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کام کرو اور فلاں چیز دوں گی اور نہیں دیتی، وہ کہتی ہے آج نہ لو بعد میں لے دوں گی اور نہیں لے کر دیتی، ڈھیر ساری باتیں ہمیں تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن کوئی شخص اپنا ڈی این اے چیک نہیں کرواتے، صرف اس کے کہنے سے باپ مانتا ہے۔ تو اس شخص کے کہنے سے ہم قرآن کو اللہ کا کلام کیوں کرنا مانیں کہ جس کے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا، آپ نے جب بھی کہا جو بھی کہا سچ کہا۔ اس کردار کے حامل نبی کی امت کردار میں بودی ہو، کرپٹ ہو، جو نبی یہ کہے اور قسم کھا کر کہے، اور 3 بار قسم کھا کر کہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی تنگ ہے، جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے۔ جس امت کا نبی یہ کہے کہ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔
اس امت میں پڑوسی بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لے اور ساتھ والے کو پتہ نہ ہو، وہ امت ملاوٹ میں پہلے نمبر پر آئے، کھانے پینے اور دوائیوں سمیت ہر چیز میں ملاوٹ کی مرتکب ہو، جس کا نبی یہ کہے کہ من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس نبی کی امت قتل عام کرے، مساجد میں، مدارس میں، اسپتالوں میں، بازاروں میں، جو نبی یہ فرمائے کہ سباب المؤمن فسوقاً، مومن کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ایک طرف ہم یہ چیز بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف بٹوین دا لائنز ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اقوال کے سامنے رکھ کے دیکھو، کیا تم مومن ہو؟ آخر کسی چیز کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں فیصلہ اس کا کردار اور سیرت کرتی ہے نا۔ پراپرٹیز کی بنیاد پر ہیرے اور کوئلے میں فرق ہوتا ہے، ورنہ نسل دونوں کی، جنس دونوں کی کاربن ہے۔ ہیرا اپنے کردار اور سیرت کی وجہ سے ہیرا ہے، اور کوئلہ اپنے کردار کے بودے پن کی وجہ سے کوئلہ ٹکے بھاؤ بکتا ہے۔ ہیرے کو کاربن کہنے میں ہیرے کی انسلٹ نہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن ہیرے کو کوئلے جیسا کہنے میں اس کی انسلٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا آن جناب کی توہین نہیں ہے، آپ فخر بشریت ہیں، آپ سرمایہ بشریت ہیں، آپ بشریت کا وہ پھل ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام جیسا پودا لگایا ہے، لیکن ہمارے جیسا بشر کہنے میں ہاں جناب کی توہین ہے، اس لیے کہ کردار و سیرت اور مقام اور درجے میں فرق ہے۔ یاقوت کو پتھر کہنے میں یاقوت کی توہین نہیں ہے، حقیقت ہے، وہ پتھر ہے، وہ میٹل نہیں ہے، لیکن جب گلی کا پتھر اٹھ کے گئے کہ پتھر ہے تو پھر میرے جیسا پتھر ہے، یہ یاقوت کی توہین ہے۔ محمد بشر لیس کالبشر، یاقوت حجر لیس کالحجر، یاقوت حجر ہے لیکن حجر جیسا نہیں ہے، گلی کے پتھر جیسا نہیں ہے۔ تو سیرت ہمارا موضوع رہی ہے اور موضوع رہے گا، اور یہ مہینہ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کا اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت میں اختلاف اور افتراق بہت زیادہ ہے، اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے، ہر دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم اس کی وجوہات پر گفتگو کریں گے۔ اس میں ایک تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں اسلام بحیثیت نظام نہیں ملا، یا ہمیں لکھا ہوا ملا، چلتی ہوئی شکل میں نہیں ملا۔ جیسے ایک کیٹلاگ ہوتی ہے گاڑی کی، اس میں ہر پرزے کا نمبر، لیکن وہ کیٹلاگ گاڑی نہیں ہوتی، وہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں لکھا ہوا ملا ہے، ہم نے سے نافذ چلتا ہوا اپنے ثمرات سمیت
نہیں پایا، لہذا ہم آگاہ ہی نہیں ہیں کہ نظام کہتے کس کو ہے، اور یہ کہ اس کی عدم موجودگی کیا قیامت ڈھاتی ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، ایک نظام کے نہ ہونے کے کیا عواقب ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے وکلاء ہیں، ہمارے ایک جوڈیشل سسٹم ہے کہ ایک عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے وکیل پیش ہوتے ہیں، وکلاء ادھر سے بھی دلائل دیتے ہیں ادھر سے بھی دلائل دیتے ہیں، ایک اتھارٹی ہے، ایک جج ہے، سول جج، وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کے جج قوی ہیں، اس کے دلائل قوی ہیں، اور ان کے مطابق وہ فیصلہ دیتا ہے۔ اس پہ وہ وکلاء آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اگلی عدالت میں اپیل کر دیتے ہیں، وہ سول والے سیشن میں چلے جاتے ہیں، سیشن کورٹ میں اپیل کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، پھر دونوں دلائل دیتے ہیں، پھر آخری ایک دن بحث ہوتی ہے دونوں کی، اور وہ اپنے دلائل جو دے چکے ہوتے ہیں وہ ایک کہانی کی شکل میں اس جگہ فٹ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہے، جج اس پہ فیصلہ دے دیتے ہیں، پھر منظور نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں پارٹیاں باہر آ جاؤ اور سڑک پہ لڑنا شروع کر دو، اس کے لیے پھر ایک پروسیس، جاؤ اگلی عدالت میں جاؤ، ہائی کورٹ میں جاؤ، وہاں کا فیصلہ بھی منظور نہیں ہے، جاؤ سپریم کورٹ میں جاؤ، پھر ایک راستہ موجود ہے، جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو ایک آزاد ایک انتظامیہ موجود ہے جو کہتی ہے جی اب منظور ہے یا نہیں ہے، اب یہ فیصلہ نافذ ہوگا، اور اس بحث کا ایک نتیجہ نکل آتا ہے، چاہے کتنے سالوں بعد نکلے، لیکن بہرحال اس کا ایک ایگزٹ ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر سول جج کا فیصلہ سیشن نے رد کر دیا تو اس سول جج کو ٹرمینیٹ نہیں کرتا کہ تم بیوقوف آدمی ہو نکل جاؤ اور تم فلاں، غلطی ہو جاتی ہے، ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اگر سیشن کا فیصلہ غلط ہے تو ہائی کورٹ والے ان کو کافر اور منافق نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، ہم آخر بیٹھے کیوں، اسی لیے کہ ان غلطیوں کو درست کریں۔ ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے زیادہ تجربے کار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیصلے کو بدلی کر دیتے ہیں، ان کے چھوڑے ہوئے کو سزائے موت دے دیتے ہیں اور ان کے سزائے موت دیے ہوئے کو آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن ہائی کورٹ کے ججوں کو کافر نہیں کہتے، مرتد نہیں کہتے، منکر نہیں کہتے، منافق نہیں کہتے، بیوقوف نہیں کہتے، ٹھیک ہے انسان ہے غلطی ہو گئی ہے، ہم کس لیے بیٹھے، یہ غلطیاں نکالنے کے لیے بیٹھے۔ اب آپ ایک تصور کریں گے یہ سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، انتظامیہ بھی کوئی نہیں رہتی، وکلاء موجود ہیں، جھگڑے موجود ہیں، وکلاء چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے جناب وہ بھر کے ٹرے PLD کی پاکستان لا ڈائجسٹ وہ بھر کے یہ بھی لے آتا ہے وہ بھی لے آتا ہے، سڑک کے کنارے کسی مسجد میں کسی میدان میں کسی اسکول میں بیٹھ کے صبح سے شام تک دلائل دیتے رہتے ہیں، جھاگ نکل رہی ہے منہ سے، اور اس کے بعد پھر پانی پی کے دونوں فریق اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آ جاتے ہیں، پھر بحث ہوتی ہے، پھر کوئی آتا ہے اور ان کو کرائے پہ لے کے جناب دوسرے ضلع میں لے جاتا ہے، دوسری تحصیل میں لے جاتا ہے، وہاں ان کا جلسہ ہوتا ہے، دونوں وکیل آمنے سامنے اسٹیج پر بیٹھ کر بڑے دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، پھر پانی یعنی پی کے چائے پی کے جناب وہ ریفریشمنٹ لے کے دونوں فریق اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اگلے دن پھر کہیں جمتا ہے ان کا اسٹیج۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک پہلی بات یہ کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والی کوئی اتھارٹی موجود نہیں،
ہر بار یہی ہوگا کہ یہ کہیں گے جی ہم نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں، وہ کہیں گے جی ہمارے وکیل نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں، ہم تو اپنے وکیل کی بات مانیں گے، وہ کہیں گے ہم اپنے وکیل کی بات مانیں گے۔ جھگڑا تو اپنی جگہ موجود ہے نا، کوئی فیصلہ کرنے والی قوت نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ اس روز روز کی بحثوں سے، اسٹیجوں پر مناظروں سے وکیلوں کے لوگ یہ کہیں گے یار یہ وکیلوں میں بڑے فرقے، بڑے تفرقے ہیں، ہم تو کنفیوز ہو گئے، یار یہ بھی کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اس میں قانون میں یوں ہے، یہ بھی کہتے ہیں پاکستان کے قانون میں یوں ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں جی، ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہم تو قانون نہیں پڑھے ہوئے، لیکن یہ بھی بندہ جو ہے تجربے کار ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، یہ بھی سپریم کورٹ کا وکیل ہے، رزلٹ تو کوئی نہیں نکلا۔ اسی طرح یہ مولوی بھی آ جاتا ہے کتابوں کی ٹرے بھری، وہ مولوی بھی آ جاتا ہے جناب علی، اور آ کے جھاگ منہ سے نکل رہی ہے اور جناب وہ دلائل دے رہے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ کوئی نہیں، فیصلہ کرنے والی قوت موجود نہیں ہے۔ دونوں ریفریشمنٹ کھاتے ہیں، سموسے پکوڑے کھاتے ہیں اپنی، اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر کوئی پارٹی آ جاتی ہے، تالا گنگ جانا ہے جی، آپ کی بکنگ ہے وہاں پہ، 15,000 روپیہ لیتے ہیں، وہاں جا کے دلائل دیتے ہیں، وہاں تو فرقہ پھیلا کے لوگوں کو گرم کر کے آ جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر بکنگ آ گئی جی، آج آپ نے جناب علی جانا ہے فیصلہ آباد جانا ہے جی۔ ان تقریروں سے، مولویوں کی ان تقریروں سے، ان بحثوں سے سوائے اختلاف کے نمایاں ہونے کے اور لوگوں کے کنفیوژن کے نہ اب کوئی نتیجہ نکلتا ہے، نہ آئندہ 100 سال نکلنے کا کوئی امکان ہے، اس لیے کہ کوئی اتھارٹی موجود نہیں جو یہ کہے کہ جی یہ درست ہے، اور پھر جس کو وہ درست کہے اس کو منوانے کے لیے کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے۔ موجودہ انتظامیہ جو ہے یہ تو چاہتی ہے کہ ان میں تفرقہ پھیلے، مولوی ایک نہ ہو جائے۔ اس کی بہ نسبت آپ دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام، وہ جو آزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ مدینہ میں، میثاق مدینہ میں غیر مسلموں کو دی تھی، یہود و نصارہ کو، کہ دیکھو تم اپنے معاملات جائیداد کے، نکاح کے، طلاق کے، جو بھی تمہارے آپس کے ڈسپیوٹس ہیں، تم خود اپنی عدالت میں تمہارا مفتی، تمہارا عالم اس کو طے کر دے، ہم نافذ کروا دیں گے، نافذ ہم کروا دیں گے، اس لیے کہ ہم انتظامیہ ہیں، لیکن فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ ہاں اگر تم ہماری عدالت میں لے کر آؤ گے تو پھر تمہارے قانون کے مطابق، تمہاری فقہ کے مطابق، تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، اب فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق، ہم کریں گے بھی اور منوائیں گے بھی۔ بالکل یہی مسلمانوں کے ساتھ ہے ہندوستان میں، وہ ہم سے زیادہ آزاد ہیں۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات اپنی شرعی عدالتوں میں، شریعہ کورٹ میں طے کر لیں، نکاح، طلاق، جائیداد کا معاملہ، اوقاف کا معاملہ، وقف کا معاملہ، جو بھی ہے آپ طے کر دیں، ہم نافذ کروا دیں گے، ڈی سی صاحب نافذ کروا دیں گے، اس فیصلے کی کاپی لے جاؤ، نافذ ہو جائے گا۔ ہاں جو فیصلہ آپ ہندوستان کی کورٹ میں جو مقدمہ لے کر آئیں گے وہ پھر اسلام کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ پھر فقہ جعفریہ کے مطابق نہیں ہوگا، پھر اس کا فیصلہ انڈین پینل کوڈ کے مطابق ہوگا۔ آپ کو اگر اپنا دین پیارا ہے، اپنی فقہ پیاری ہے، تو آپ اپنی عدالت میں فیصلہ کر لیں، اور اگر آپ اس پہ اعتبار نہیں کرتے تو پھر ہم اس کے مطابق فیصلہ کیسے دیں گے؟ ہم تو پھر اپنے قانون کے مطابق دیں گے۔ لہٰذا آپ کے شعیب ملک کا معاملہ بھی شریعہ کورٹ نے کیا تھا، اس کی طلاق جو ہوئی تھی، اس نے دوسری بیوی کو جو پہلی والی کو دی تھی، شریعہ کورٹ نے اس کو ویلڈیٹی دی تھی، اس کو ویلڈ کیا تھا، تب جا کے وہ جان چھوٹی تھی اس کی۔ ان کے یہاں یہ نظام موجود ہے، لہذا ان کے یہاں تو فرقہ بازی کم ہے بنسبت ہمارے یہاں یہ نظام کوئی نہیں، ہمارے یہاں ایک مکسچر ہے انگریزی قانون کا، اسلامی قانون کا، یہ نہ اسلامی ہے نہ یہ انگریزی ہے، لہذا اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے ماحول کی۔ ماحول اپنا ایک خاص کام کرتا ہے، نظر نہیں آتا، اس کے نتائج نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتی ہے، تو ساون میں
لہسن اور پیاز آپ کا ٹوکریوں میں پڑا ہوا اگ آتا ہے، کیا ہوا اس کو؟ ماحول نے ایکٹیویٹ کر دیا اس کی صلاحیتوں کو۔ اسی طرح اسلام ایک ماحول پیدا کرتا ہے جس میں نیکیاں پھل دیتی ہیں، گھروں میں پڑی پڑی پھل دیتی ہیں، دکانوں میں پھل دیتی ہیں، کھلیانوں میں پھل دیتی ہیں۔ جہاں بھی وہ پڑی ہوگی، جہاں بھی مومن ہوگا وہ پھل دے گا، اس کی نیکی اگے گی، اس لیے کہ اسلامی ماحول نیکی کو پروموٹ کرتا ہے۔ وہ ماحول ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ اسلام ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی زمانے میں راوی دریا ہوتا تھا، راوی ستلج بیاج 3 دریا ہم نے بیچ دیے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر، ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اجداد کی عزت کے کفن بیچ دیے۔ نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ واحد ملک ہے دنیا کا 75 لاکھ ڈالر میں 3 دریا بیچ دی۔ مثال نہیں ملتی کسی غریب سے غریب ملک کی۔ بہرحال راوی دریا ہے، نقشے میں موجود ہے۔ جب بھی آپ پاکستان سٹڈی میں نقشہ بنائیں گے، میپ بنائیں گے، تو راوی آپ کو شو کروانا پڑے گا تو نمبر ملیں گے۔ وہ راوی جب دریا چل رہا ہوتا تو اس کی سطح برابر ہوتی ہے، ہموار ہوتی ہے، اس میں اونچ نیچ جو نیچے طے میں ہوتی ہے وہ نظر کوئی نہیں آتی، ہوتی ہے۔ نظر کب آتی ہے؟ جب دریا سوکھ جاتا ہے، پھر وہ گڑھوں کی شکل میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جوڑوں کی شکل میں مختلف جگہ پہ، اور کوئی ایک جگہ مینڈک ہے، کوئی کچھوا ہے، کوئی بھینس ہے، وہ مختلف جو جوڑ بنے ہوئے ہیں اس میں، ان میں کھڈوں میں وہ بیٹھی ہوتی ہیں پانی میں۔ اب کچھوا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ راوی میں، کسی حد تک اس کی بات بھی سچ، زمین تو راوی کی ہے، لیکن یہ راوی ہے، دریائے راوی نہیں ہے۔ مینڈک بھی کہتے ہیں وہ راوی میں ہے، اور بھینس کو بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھی راوی میں ہے، کوئی دریا جہلم میں نہیں بیٹھی ہوئی۔ تینوں کی بات سچی، لیکن تینوں نے دریا کا ماحول کوئی نہیں دیکھا، اپنے اپنے جوڑ کے وہ مینڈک قیدی ہیں، اپنے اپنے ماحول کے، اپنے اپنے جوڑ کے، اسی کو وہ دریا سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر فرقے نے، ہر جماعت نے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام میں ہیں، لیکن یہ اسلام کے ماحول انہوں نے دیکھا ہوا نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہوتا کیا، اس میں کتنی وسعت ہے، اور جس کو تم اسلام کہہ رہے ہو یہ جوڑ ہیں۔ تو وہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بات سمجھ میں نہیں لگتی۔ ایک بندہ اندھا ہے، اسے آپ یہ کہیں کہ سامن میں بڑی ہریالی ہوتی ہے، تو وہ کیا تصور کرے گا ہریالی کا، جبکہ اس نے ہریالی دیکھی نہیں، کیا اینیمیشن ہوگی اس کی؟ اب تو ہم یہی حوالہ دیتے نا کہ جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دجلہ کے کنارے اگر بکری بھوکی مر جائے گی یا کتا بھوکا مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا، لیکن انہوں نے تو وہ ماحول بنایا تھا۔ جب تک آپ وہ چیز دیکھیں، اگر ایک بندے کے سر کو درد ہے اور وہ پیناڈول لکھ کے ماتھے پہ لگا لے یا جیب میں رکھ لے یا گلے میں لٹکا لے، آرام آ جائے گا اس کو۔ ایک زمین خشک ہے، آپ اس کے اوپر لکھ دیں پانی، واٹر، ماء، تو زمین سیراب ہو جائے گی، یا پانی کہیں سے لے کے آنا پڑے گا، کوئی نہر کھودنی پڑے گی، کوئی محنت کرنی پڑے گی۔ بھوکے کے پیٹ پہ لکھ کے باندھ لیا جائے
روٹی، وہ کاغذ پہ لکھ کے روٹی کھا بھی لے اس کاغذ کو تو پیٹ بھر جائے گا. یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے. کبھی لکھ لیا بریانی اور کاغذ کھا لیا تو آج بریانی کھائی ہے بھائی میں نے. اور کوئی جناب علی لکھے پیپر پہ تکے چکن ٹکا اور اس پیپر کو کھا لے اور کہا جی آج میں نے چکن ٹکا کھایا. یہ ہے، اس سے آپ سمجھیں کہ کتابوں میں لکھے ہوئے کا اور حقیقی کا کتنا فرق ہوتا ہے. وہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس کی کوئی خوشبو نہیں ہے اس تکے کی. کاغذ پہ لکھے ہوئے آم کی کوئی خوشبو نہیں ہے، لیکن جس دکان میں چونسا پڑا ہوتا ہے اس کے پاس سے گزرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اندر چونسا رکھا ہوا ہے. کتابوں میں لکھے ہوئے اسلام کی خوشبو کوئی نہیں ہے. صرف ہم جو زبان سے کہہ دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں اس کی خوشبو کوئی نہیں ہے. جب تک کہ ہم کریں نہ، کردار کی خوشبو ہمارے پڑوسی کو نہ آئے. دیکھیں جو بھی چیز آپ پکائیں گے اس کی پہلے خوشبو کس کو آئے گی؟ پڑوسی کو. تو یہ ممکن نہیں کہ پڑوسی کو تو دال کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ کہیں گے میں نے ٹکا بنایا ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں، اس لیے وہ شخص اس لیے شریر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں. مومن کا مطلب ہے پیس گیور. المومن اللہ کا نام ہے. تم پیس گیور ہو، تم امن دینے والے ہو. پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو تو خوشبو شر کی آ رہی ہے، اسے تو تم نے تتے توے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. تم کہتے ہو میں مومن ہوں. فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اس لیے کہ اگر وہ مومن ہے تو سب سے پہلا امن کا جھونکا، راحت کا جھونکا پڑوسی کو آنا چاہیے. اور اگر اسے نہیں پہنچا تو اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے. اللہ کی قسم تم مومن نہیں. تو چونکہ اس اسلام کو لانے میں، اب میں کیا کہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری مائیں ہیں. قرآن حکیم ان کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ ایک اس میں محذوف ہے وَهُوَ أَبُوهُمْ، اور وہ ان کے والد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم نے اپنے والد کا کیا حشر کیا ہے، کس طرح بدنام کیا ہے. 80-81 کی بات ہے. کسی نے بتایا کہ حکیم نظام الدین ہے ایک گجرانوالا میں، گرجا گھر کے قریب، اور وہ جگر کی گرمی وغیرہ کی دوا دیتے. مجھے جگر کی گرمی تھی، وزن میرا بہت کم تھا، بھوک نہیں لگتی تھی، کوئی 47 کلو اس وقت وزن تھا میرا. چلا گیا میں، جا کے گاڑی اڈے پہ اترا، وہاں سے ٹانگا پکڑا، ٹانگے والے سے پوچھا، اس نے کہا جی میں لے چلتا ہوں. چلے گئے وہاں. جب وہ گرجا گھر والی گلی میں اترے، جا کے گلی میں جب داخل ہوا تو بالکل آمنے سامنے کوئی 2-3 بورڈ ایسے لگے ہوئے تھے، کوئی 2 بورڈ اس کے سامنے لگے ہوئے تھے. ایک ہی پینٹر سے انہوں نے بنوایا ہوگا، ایک ہی رنگ تھا ان کا، ایک ہی تحریر تھی ان کی سب کی. موٹا لکھا ہوا تھا حکیم نظام الدین اور نیچے لکھا تھا فلاں فلاں بیماری کا علاج کرتے. اب میں پریشان ہو گیا. ایک بندہ جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، پہلے تو اس نے مجھے پوچھا بھائی صاحب آپ آئے کہاں سے؟ میں نے کہا جی گجر خان سے آیا ہوں. میں نے ان سے کہا حکیم نظام الدین کے پاس جاننا تھا. کہنے لگا جی حکیم صاحب تو فوت ہو گئے. میں نے کہا یہ اتنے سارے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کا دواخانہ کہاں ہے؟ کون سا ان میں سے؟ کہنے لگے جی وہ تو فوت ہو گئے اور ان کے سارے بیٹوں نے اپنی بیٹھک کے باہر جو ہے وہ ان کے نام کا بورڈ لگا کے تو اپنا دھندا چلایا ہوا ہے.
اور چونکہ سارے ہی اس کے بیٹے ہیں لہذا کسی کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. اور سب نے بار بندہ کھڑا جو دور سے دیکھتے کہتا جی حکیم صاحب کے پاس جانا جی آ جائیں جی آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. جیسے ہمارے یہاں ٹیپسٹوں کے پاس باہر بندے کھڑے ہوتے ہیں نا آواز دیتے ہیں, جو بندہ دیکھتے ہیں اس کی زبان میں آواز دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب ان میں سیاਣਾ کون سا ہے جس کو باپ نے فن منتقل کیا ہو؟ کہنے لگا بھائی صاحب کسی کے پاس بھی چلے جائیں یہ کالا نمک اور کلونجی کوٹ کے بیچ رہے ہیں, سب کا ایک ہی نسخہ ہے, کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں. بعین ہی ہم نے اپنے نبی سے سیکھا تو کچھ بھی نہیں, البتہ ہم کالا نمک اور کلونجی بیچ رہے ہیں ان کے نام پر, نام لگا ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جب تک وہ نظام نہیں ہوگا تب تک اس کے وہ نتائج بھی نہیں ہوں گے, اور جب اس کے نتائج نہیں ہوں گے تو پھر دیگر نتائج کے لیے جگہ خالی ہوگی. دیکھیے کوئی جگہ خالی رہتی نہیں. ایک زمین ہے, یا تو آپ اس کو جوتیں, ہل چلائیں اس میں, سہاگا چلائیں اس میں, کھاد ڈالیں اس میں, تیار کریں, بیج ڈالیں اس میں اور اس سے کمائی کریں. آپ مثبت فصل لیں آپ اس سے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ زمین خالی نہیں رہے گی, وہاں جھاڑ جھنگار اگے گا, وہ خود سے اگے گا, اسے نہ کھاد کی ضرورت ہے نہ بیج کی ضرورت ہے, وہ سب کچھ اس مٹی میں آلریڈی موجود ہے. جب آپ خیر کا ماحول نہیں بنائیں گے تو شر کے لیے آپ کو کوئی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے, شر کے لیے آپ کو چلہ سے روزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, شر کے لیے آپ کو کلب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شر تو پھر ہر گھر سے نکلے گا, ہر باڈی سے نکلے گا, انسان کی مٹی میں گندی ہوئی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس مٹی میں گوندا ہوا فجور اور تقوی. تم تقوی کو استعمال نہیں کرو گے تو فجور خود اگے گا, بیلیں نکلیں گی اس کی. قد افلح من زکاها, کامیاب وہی ہوا جس نے اس تقوی کو چمکایا اور کام لیا. تو چونکہ اس میں محنت زیادہ پڑتی ہے اور وقت لگتا ہے, صلاحیتیں لگتی ہیں, لہذا شاید ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہوگا, وہ ماحول بنانا ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے, اور اس سلسلے میں ہر قربانی دی ہے, ہر مشکل سے گزرے ہیں, سوشل بائیکاٹ ہوا ہے, پیٹ پہ پتھر باندھا ہے, روٹی کو خطرے میں ڈالا ہے, ناراضگیاں برداشت کی ہیں. پھر جا کے ٹھیک ہے حکومت اگر نہیں کرتی تو آپ اپنی جگہ بیٹھ کے, جس طرح ہندوستان میں طے کر لیا گیا ہے کہ جی ہم اپنے فیصلے اپنی عدالتوں میں لے کے جائیں گے. کسی زمانے میں مفتی جو ہوتا تھا وہ سرکاری عہدہ ہوتا تھا, اٹارنی جنرل ہوتا تھا وہ, اور اس کے فیصلے کو کوئی ایسی نہیں. اب تو ہر بندہ مفتی ہے نا, ہر مولوی مفتی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فتویٰ صرف وہ فائل میں لوگ لگا دیتے ہیں ایسے کر کے, اور وہ کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا, اور وہ فائل میں بھی آ کے لگ گیا تو اس کے اثرات کوئی نہیں. کفر کی عدالتیں بھری ہوئی ہیں, یہاں صرف فتویٰ لکھا جاتا ہے, اس کا کوئی عملی نتیجہ زمین پر نظر نہیں آتا. دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ پوری حدیث. ایک دفعہ ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حدیث کے وہ راوی ہیں, ابو داود اور ترمذی نے اس کو کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اور نماز کے بعد آپ نے ایک ایسا پر اثر واز کہا کہ دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑی. فاضت العیون,
آنکھیں بہ پڑی، دل دہل گئے۔ ہم میں سے ایک بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو آج ایسا واز کیا ہے جیسے کوئی بچھڑنے والا آخری وصیت کرتا ہے، یہ تو الوداعی واز لگ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس کی بنیاد پر ہم آئندہ آنے والے فتنوں سے اور مصیبتوں سے ہم بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی ہے جو ہم کاٹ کاٹ کے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اس لیے کہ یہ وہ چارجر ہے کہ جو تمہاری بیٹری چارج رکھے گا اور آئندہ آنے والے فتنوں میں تمہارا ایمان کارآمد ہوگا۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور اجتماعیت کی جو تمہارا نظام ہوگا اس کی بات تم نے سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارے نظام کا سربراہ ایک غلام ہو، عبد ہو، اور دوسرا عیب یہ ہو کہ وہ حبشی ہو۔ گورے چٹے آدمی کو کسی حبشی کی اطاعت بری لگتی ہے۔ ایک اور حدیث میں تیسری صورت میں لائی کہ اگرچہ اس کا سر انگور کے دانے جتنا چھوٹا ہو، لیکن تم لوگ نظام کو نہیں ٹوٹنے دینا، نظام کو نہیں ٹوٹنے دینا، اس لیے کہ اس نظام کے ٹوٹنے کے، اس کی عدم موجودگی کے اتنے برے نتائج ہیں کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا پورا دین مفلوج ہو کر رہ جائے گا، صرف ایک کیٹلاگ بک کی شکل اختیار کر جائے گا، اور یہ نظام جب نہیں ہوگا تو دوسرے نظام کو آنے سے تم روک نہیں سکو گے، اور جب کفر کا نظام آئے گا تو وہ تمہاری سانس بند کر دے۔ تم اللہ کے احکامات کی صرف تلاوت کرو گے، پریکٹس نہیں کر سکو۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بعدی، میرے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلافات دیکھیں گے۔ اب اس کا دیکھیے، ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو آپ کو بیماری بھی بتائے اور آپ کا علاج بھی کرے، دوا بھی ٹھیک دے، بیماری بتلا دے، آپ کو پریشان تو کر دے، لیکن کہے جس کا علاج میرے پاس کوئی نہیں ہے، کسی اور سے جا تو کہے گے صاحب پھر ہم جس سے علاج کروائیں گے ہم پوچھ بھی اسی سے لیں گے۔ پہلے تو بتائی بیماری کہ اختلاف بہت ہوگا، اختلافاً کثیراً، پھر دوا بتائی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ان حالات میں وہ فا جو ہے وہ فا شرطیہ ہے، اختلافاً کثیراً، جب یہ اختلاف کثیر پیدا ہو جائے، فا تو علیکم، تمہارے ذمہ، تم پر فرض ہے، اس میں تم نے پناہ لینی ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، سنت، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتَ
وسنت خلفاء الراشدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور خلفائے راشدین کے کاموں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت کہہ رہے ہیں، بدعت نہیں کہہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے اپنی اور اپنے خلفائے راشدین کے طریقوں کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، ان کو کبھی بھی بدعت نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدعت نہیں کہیں گے، اسی طرح جب نبی نے اس کے لیے بھی لفظ سنت اختیار کیا ہے تو پھر ان کے کیے ہوئے کاموں کو بھی ہم سنت کہیں گے۔ قرآن کا جمع کرنا سنت ہے، بدعت نہیں ہے، صحابہ نے کی ہے۔ 2 اذانیں سنت ہیں، بدعت نہیں کہیں۔ یہ سنت کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبی ان کے طریقوں کو سنت کہہ گئے ہیں، اب اگر آپ خلفائے راشدین کی سنت کو بدعت میں انکلوڈ کریں گے اور سنت سے ایکسکلوڈ کریں گے تو میرے خیال میں اس سے بڑی جرت اور کوئی نہیں ہے۔ اس بندے کو اپنے ایمان بالرسالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ یہ تو ہوگی دوا، میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ اب دوا کا طریقہ کیا ہے، کھانی کیسے؟ فرمایا تمسکوا بہا، اس کو تم نے پکڑ کر رکھنا ہے۔ دوا ہوتی ہے نا، کھانی ہے، لگانی ہے۔ کا تمسکوا بہا، اس سے چمٹ جانا ہے، تم نے پکڑ کے رکھنا اس کو۔ اب پکڑنا کیسے ہے؟ کہا عضوا علیہا بالنواجس، اسے اگلے دانت نہیں، پچھلی داروں میں پکڑ دو تم۔ کس کو؟ سنت، سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ 4 خلفاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا کرنا ہے؟ عضوا علیہا بالنواجز، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجز، داروں میں زور سے کر کے پکڑ کے رکھنا۔ چھوڑنا نہیں ہے صحابہ کے طریقوں کو۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ فبہداہ مقتدہ، ان کی ہدایت کا اقتداء کرو۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو جماعت سے مراد یہی ہے، وہ جماعت الذین انعمت علیہم، وہ جماعت، وہ جماعت ہیں خلفائے راشدین۔ عضوا علیہا بالنواجذ۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلا مرحلہ بیان کرتے ہیں وہاں لفظ آتا ہے بدعت۔ خلفاء کے کاموں کو بدعت نہیں کہیں۔ دیکھیے، ایک دودھ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دودھ، پھر وہ کیفیت بدلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دہی، پھر وہ کیفیت بدلی ہوتی ہے تو اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مکھن، ایک کو کہتے ہیں لسی۔ تو وہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہے، حالانکہ وہ لسی کس میں سے نکلی ہے؟ دودھ میں سے، تو آپ دودھ کو لسی کہہ سکتے ہیں؟ کوئی کہے گا پاگل ہے۔ وہ مکھن کہاں سے نکلا ہے؟ دودھ میں سے۔ آپ مکھن کو دودھ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہیں گے یہ لو بیٹا دودھ، اور پکڑائیں اس کو مکھن دو تو غور سے آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا، پاگل خانے سے بھاگا ہوا لگتا ہے۔ جس چیز کے لیے، جس سٹیج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ہم اس سٹیج کے لیے وہی لفظ استعمال کریں گے۔ آپ حدیث کی روایت کو صحابہ پر لے جا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ عمل کو صحابہ تک لے جا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کا عمل کیا ہے، خلفائے راشدین کا عمل کیا ہے؟ سنت۔ تو تراویح کیا ہے؟ سنت۔
20 تراویح خلفائے راشدین نے کی ہے نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے تھے نا. تراویح سنت، اس کو سنت کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو جس سٹیج کے جو حضور نے نام رکھے ہیں ہم انہی ناموں سے ان کو پکاریں گے، ورنہ بہت بڑی جرت ہو جائے گی. میں اگلی بات نہیں کہتا. اپنے اور صحابہ کے کام کو حضور نے ایک بریکٹ میں رکھا، یہ سنت ہے. اب اگلی بات، اب لسی بننے والی. فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے، نئی نئے کاموں سے بچ کر رہنا ہے تم. اب نئے کام شروع ہوئے. صحابہ کے کام نئے نہیں تھے، تراویح نئی چیز نہیں تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور مرضی تھی. آپ کو ڈر یہ تھا کہ امت پر فرض ہو جائے گی اور امت پر مشکل پڑے گی. جب وہ ڈر ختم ہو گیا، فرضیت کا چانس ختم ہو گیا، اس کا خدشہ ختم ہو گیا، صحابہ نے اس کو رائج کر دی. وہ محتسبات میں سے نہیں. 2 اذانوں کی جب ضرورت پڑی، اس لیے کہ جب ایک جگہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اذان بلایا جائے نماز کے لیے، جمعے کے لیے، تو کاروبار بند کر دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اذان کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہو گئی. اور اس وقت پہنچانا کہ وہ بازار چھوڑ کے، جب ایک چیز سینٹر بن جاتی ہے کسی بزنس کا اور دور دور سے لوگ آ کے وہاں دکانیں ڈال لیتے ہیں، کوئی 5 کلومیٹر سے آتا ہے، کوئی 4 کلومیٹر سے آتا ہے، تو اس کو ٹائم چاہیے گھر سے نہا دھو کے پھر مسجد میں آنے تک کے نہیں. لہذا پہلے اذان اس اندازے سے رکھی گئی کہ یہ لوگ دکانیں بند کر کے گھر جائیں اور نہا دھو کے پھر یہ وہ جو اصل والی اذان ہے، جمعے والی، خطبے والی، اس تک یہ واپس آ جائیں. لہذا وہ بدعت نہیں ہے، اس کو حضور بدعت نہیں کہہ رہے، سنت کہہ رہے ہیں. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے. صحابہ کے دور کے بعد، خلفائے راشدین کے دور کے بعد اب جو نئی چیز ہوگی وہ بدعہ ہوگا، جس کا ریفرنس کتاب و سنت میں نہ ہو اور صحابہ کے عمل میں نہ ہو، اس لیے کہ ان کا عمل بھی سنت ہے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اگر کسی کام میں قرآن، حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کا ریفرنس موجود نہیں ہے تو پھر وہ نئی چیز ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام آگ. تو اس صورت میں اس بنیاد پر اختلافات کو ختم کیا جا سکتا. پھر دیکھیں آپ، اسلام میں سزائیں جو ہیں وہ بہت آخر میں جا کے، دیکھیں ڈاکٹر جو ہے جب آپریشن تجویز کرتا ہے تو بہت آخر کے سٹیج میں جا کے کہتا ہے کہ جی اب دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب وٹامن کھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اب خوراک کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تو یہ عضو کاٹنا ہی پڑے گا اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس میں بھی آپ تعریف کرتے ہیں میڈیکل سائنس کی ترقی کی کہ اس میں آپریشن کے چانسز کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دیگر علاج زیادہ دستیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہارمونل تھراپی ہے، ہارمون سے علاج کیا جاتا ہے. پھر لیزر تھراپی ہے، لیزر سے وہ چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. ڈھیر سارے ہو تو اس کی تو آپ تعریف کرتے ہیں. اسلام جو ہے وہ پہلے تو دوا دیتا ہے، مسائل حل کرتا ہے، کھانے کو روٹی فراہم کرتا ہے، روٹی کپڑے اور مکان کا بندوبست کرتا ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی.
وہ انسان ہیں. وہ جو تشدد ہمارے یہاں آ رہا ہے اور وہ جو ہماری بحثیں چل رہی ہیں، وہ جو وکیلوں کی میں نے مثال دی تھی، تو شوق کہتا ہے کئی فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں کہ روح دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، سبھی پند و نصائح کر رہے ہیں، سبھی پند و نصائح کر رہے ہیں، ہمارے کان پھٹتے جا رہے ہیں، عمل قرآن پر کرتے نہیں ہیں، فقط الفاظ رٹتے جا رہے ہیں، نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں اور انسان گھٹتے جا رہے ہیں. اسلام انسان کی بھی فکر کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو. اس کے بعد تلقین ہے، تقوی ہے، وہ ماحول ہے، پھر حفاظت ہے، پتہ نہیں کتنوں کے بعد ایکسیپشنل کیس ہے سزا. ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہماری اس وقت کمی صرف سزاؤں کی ہے، ہاتھ کٹنے شروع ہو جائیں بس تو اسلام آ جائے گا، اور تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. نمازیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، امامے بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے. بس ہاتھ کٹنے شروع ہو جائیں گے، ٹانگیں کٹنی شروع ہو جائیں گی، کوڑے لگنے شروع ہو جائیں گے، پرماننٹ جو ہے وہ ہر چوک میں ایک ٹکٹکی لگی ہوئی ہوگی، جیسے گنے والے کے جوس نکالنے کی مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، اور بندوں کو کوڑے مارے جا رہے ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ واہ سبحان اللہ اسلام آ گیا. یہ ہماری سائیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سزا دے کر خوش نہیں ہوتے تھے، اوائڈ کرتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے، اگر خدا خوفی پیدا ہو گئی ہے تو آئندہ اس کام کا ارتکاب نہ کرے. ایک بندہ اپنی بیٹی کی شکایت لے کر آیا کسی برائی کی کہ میری بیٹی نے یہ کام کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر اس سے کہا بیسل اب انت، تو کتنا برا باپ ہے. آپ نے اس کی تعریف نہیں کی کہ جناب تو نے چونکہ یہ بہت اچھا کام کیا اور تو جناب بڑا نیک بندہ ہے. بھائی آپ نے فرمایا تیری بیٹی تجھ سے پردے کی مستحق تھی، وہ زیادہ حقدار تھی، تو باپ تھا تو اس کا پردہ رکھتا، اور جو آتا تھا اعتراف کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی سزائیں دی گئی ہیں وہ دی گئی ہیں اعتراف پر، اور پہلے اعتراف کو حضور نے رد کیا، میں نہیں سمجھتا تو نے ایسا کیا. اس کے بعد پھر جب 4 گواہیاں پوری ہو گئی ہیں تو بھی آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور پھر جس کو سزا ملی ہے اس کی مذمت نہیں کرنے دی، اس پر الزام نہیں لگنے دیا. ایک پر لوگوں نے اعتراض کیا، آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے قیامت تک آنے والے تحصیلدار جو ہیں جو اموال اکٹھے کرتے ہیں اور ظاہر اس میں غبن بھی کرتے ہیں، میں ان سب پر تقسیم کروں تو سب کو بخشا کے لے جائے. کسی کے بارے میں فرمایا میں اس کی توبہ مدینے والے پر تقسیم کروں تو سب مدینے والے بخشے جائیں. کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ مت اس پر لعنت کرو، یہ تو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا تھا. تو وہ جو ہم نے تصور سوچا کہ بغیر ماحول کے ہم یہ کام کر دیں گے، یہ سزا دے دیں گے تو اس سے اسلام کی بلے بلے ہو جائے گی اور برکات نکلنا شروع ہو جائیں گے اور کوڑے کے نتیجے میں جو ہے یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں. اپنی ذات سے ہم نے اس کو عمل کرنا ہے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اس میں ہم نے کردار پیدا کرنا ہے، سیرت پیدا کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی، اور پھر اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے برکات ہوں گے. اس کی برکت سے اللہ پاک پھر دلوں کو بھی بدلے گا، پھر اس کی برکات سے اللہ پاک سروں کے اوپر سے بھی ہمیں عطا فرمائے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی ہمیں عطا فرمائے گا. تو یہ جو ہمارا تصور ہے اسلام کا وہ تھوڑا سا حقیقت سے مختلف ہے. وآخر